بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور اس کی مدد و نصرت سے آج پاکستان عوامی تحریک کے تحت پاکستان کے پریشان حال شہریوں کا یہ عظیم الشان تاریخی احتجاج جو لاہور کی اس عظیم شاہراہ پر مال روڈ پر ایک تاریخ رقم کر رہا ہے اور اس میں شرکت کرنے والے لاکھوں فرزندان توحید اور دختران اسلام، لاکھوں پاکستانی شہری جن میں طلباء، طالبات، مزدور، کسان، تاجر، ملازمت پیشہ لوگ، مختلف لیبر یونینز کے نمائندگان اور نان مسلم مائنورٹیز، پاکستان کے ہمارے غیر مسلم خاص طور پہ مسیحی برادری کے بھائی بہنیں اور دیگر لاکھوں شہری شریک ہیں، ان سب کو اس عظیم الشان احتجاج پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ لاہور کی اس شاہراہ پر آج جس عظیم تاریخی احتجاج کے ذریعے انہوں نے اپنے شعور کی بیداری کا ثبوت فراہم کیا ہے اور پرامن انقلاب کی منزل کی طرف بڑھنے والی ایک تحریک کا آغاز کیا ہے، اور اتنی بڑی ریلی کہ حد نگاہ تک میں دیکھ رہا ہوں، حد نگاہ تک لوگوں کا، مردوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا، بیٹوں بیٹیوں کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے۔ میں حکمرانوں کو دکھانا چاہتا ہوں میڈیا کی آنکھ سے، ذرائع ابلاغ کی آنکھ سے کہ دیکھیں یہ بالکل نقطہ آغاز ہے۔ ابھی لوگوں میں اپنے ساتھ ہونے والے ظلم، ناانصافی اور استحصال کے شعور کی بیداری کا پہلا دن ہے، یہ ابتدا ہے اور اسے رفتہ رفتہ آگے بڑھنا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یا لوگوں کو حقوق دے دو یا یہ 18 کروڑ عوام مستقبل قریب میں بڑھ کر خود اپنے حقوق تم سے اقتدار کی صورت میں چھین لیں گے۔ عوام کے اس ریلے کو اب کوئی روک نہیں سکتا، اسے آگے بڑھنا ہے۔ جس تحریک کا آج آغاز ہوا ہے اس کا انجام انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کی تکمیل ہے جو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق ہوگا۔ میٹنگ بند ہو گئی۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ریلی کے منتظمین کو اور پاکستان عوامی تحریک کے لاکھوں کارکنوں کو اور لاکھوں عوام کو، شہریوں کو جو شریک ہیں، اور ہزارہا آرگنائزرز اور کارکنوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستانیوں کو ایک نظارہ دکھا دیا ہے کہ یہ قوم بیدار قوم ہے۔ یہ مہنگائی کی آگ میں، ظلم اور دھاندلی اور ناانصافی کی آگ میں فقط گھر میں بیٹھے بیٹھے جھلس کے نہیں مرے گی،
بلکہ یہ باہر نکلے گی اور ایک نئی پرامن تاریخ کو لکھے گی۔ 11 اگست 1947 کو قائد اعظم نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، ہم بلیو کرتے ہیں صرف اس پاکستان کو جو قائد اعظم نے بنایا، جس تصور کے ساتھ، جس ویژن کے ساتھ، جن امنگوں کے ساتھ، جن تصورات کے ساتھ، جس آئیڈیل کے ساتھ، جس منزل کو سامنے رکھ کر ہم پاکستان کو انشاءاللہ تعالی قائد اعظم کا پاکستان بنا کے دم لیں گے۔ اور قائد اعظم کا پاکستان، قائد اعظم کا ویژن کیا تھا، وہ بتانا چاہتا ہوں قائد کے اپنے الفاظ میں۔ 11 اگست 1947 کو انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اور کہا، ناؤ if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor. یہ قائد اعظم کا بڑا کلیئر ویژن ہے، یہ قائد اعظم کا بڑا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے۔ آج سیاستدان اور حکمران طبقہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ اپنی جماعت کا نام قائد اعظم کی جماعت کے نام پہ رکھے ہوئے ہیں، خود کو قائد اعظم کا وارث قرار دیتے ہیں، مگر وہ قائد اعظم کے تصور پاکستان سے بغاوت کر چکے ہیں۔ قائد اعظم کہتے ہیں کہ اس پاکستان کو اگر ایک عظیم مملکت بنانا چاہتے ہو، اس پاکستان کو ترقی کی شاہراہ پہ دیکھنا چاہتے ہو، تو اس کی صرف ایک شرط ہے، اور وہ یہ، وی شوڈ ہولی اینڈ سولی کنسنٹریٹ، ہمیں مکمل طور پر اور پوری یکسوئی کے ساتھ صرف اس ایک نقطے پر توجہ کو مرکوز کرنا ہوگی، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ کہ آن دا ویل بینگ آف دا پیپل، پاکستان کے عوام کو خوشحال کرنا ہوگا، اینڈ اسپیشلی آف دا میسز اینڈ دا پور، اور پاکستان کے تاجروں کو، کسانوں کو، مزدوروں کو، ہاریوں کو، غریبوں کو، بے کسوں کو، محروموں کو، ان کو محرومی کے اندھیروں سے نکالنا ہوگا، ان کی زندگی کو خوشحال بنانا ہوگا، پاورٹی، غربت کے خلاف جنگ لڑنی ہوگی، اور وسائل کو منصفانہ طریقے سے پاکستان کے کروڑوں عوام میں تقسیم کرنا ہوگا، اور پاکستان کو یکساں، تمام طبقات کو یکساں بنیادوں پر خوشحالی اور معاشی ترقی دینی ہوگی۔ میرا فقط قائد اعظم کی اس پہلی سٹیٹمنٹ پر، جس کے ذریعے انہوں نے اپنے تصور پاکستان کو واضح کیا، میرا سوال ہے، کیا آج کے حکمران اور چوری کے مینڈیٹ، چوری کے، ڈاکہ زنی کے مینڈیٹ کی بنیاد پر اقتدار پر قبضہ کرنے والوں سے پوچھتا ہوں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر، اپنے ہی گریبانوں میں جھانک کر پورے ایمان کے ساتھ جواب دو، کیا آپ کا طرز عمل، آپ کی ترجیحات، آپ کی کوششیں کیا اس رخ پر ہیں جس رخ پر قائد اعظم پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے؟ قائد اعظم نے کہا فردر اسی اسپیچ میں، if you change your past and work together in a spirit that every equal rights, equal privileges and obligations, then there will be no end to the progress you will make. قائد اعظم نے یہ تصور پاکستان کا دیا، اگر تم پاکستان کو ایسی ریاست بنا دو جہاں ہر شہری برابر درجہ حاصل کر لے، اس کے حقوق برابر ہوں، اس کی مراعات برابر ہوں،
اگر تم پاکستان کو ایسی ریاست بنا دو جہاں ہر شہری برابر درجہ حاصل کر لے، اس کے حقوق برابر ہوں، اس کی مراعات برابر ہوں، اس کی ذمہ داریاں برابر ہوں، تو قائد اعظم نے کہا پھر تمہیں ترقی کی راہ پر آگے بڑھنے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اب میں یہاں ایک سوال کرتا ہوں کہ قائد اعظم تو پاکستان کے ہر شہری کو برابر حقوق دینا چاہتے ہیں، برابر ترقی دینا چاہتے ہیں، برابر سہولتیں دینا چاہتے ہیں، آگے بڑھنے کے برابر اپارچونٹیز، برابر مواقع دینا چاہتے ہیں، اور آج کے پولیٹیکل لیڈر کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس ملک میں سہولتیں، مراعات صرف ان لوگوں کو ملیں گی جو 50 ارب روپے کا کالا دھن اس ملک میں انویسٹ کرے گا۔ پہلے کہا 2.5 کروڑ لگاؤ اس ملک میں، کالا دھن، سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ 24 گھنٹے کے اندر بغیر پارلیمنٹ کی ڈسکشن کے، بغیر قوم کو اعتماد میں لیے، بغیر نیشنل اسمبلی کے فلور پہ پالیسی کو ڈسکس کیے کہ آپ ایک میجر تبدیلی کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی معاشی، اقتصادی اور انویسٹمنٹ کی پالیسی میں۔ کیا یہ جمہوریت ہے کہ منتخبہ ایوان کے فلور پر اتنا بڑا اہم فیصلہ کرنے سے پہلے ڈسکس بھی نہ کیا جائے، مشاورت بھی نہ کی جائے؟ کہا کہ 2.5 کروڑ تک جو انویسٹ کرے گا خاص ایریاز میں، اس کا کالا دھن سفید ہو جائے گا اور اس سے سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ اور پھر مفاد پرست کرپٹ پولیٹیشنز کا اور خود حکمرانوں کے اپنے خاندانوں کا وہ دباؤ آیا کہ ود ان 24 آورز 2.5 کروڑ کو بڑھا کر 50 ارب کر دیا اور انویسٹمنٹ کو لمٹ لیس، ان لمیٹڈ کر دیا، 50 ارب۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جن کو قائد اعظم خوشحال کرنا چاہتے تھے وہ 50 ارب روپے کے انویسٹر ہیں؟ کتنے لوگ ہیں 18 کروڑ میں جو 50 ارب کی ایک گھر انویسٹمنٹ کرے گا اس ملک میں؟ بولیے، اگر آپ گنتی کرنے لگیں تو شاید 100 یا 200 گھرانے بھی نہیں نکلیں گے۔ آج قائد اعظم کی روح تم مجرموں سے سوال کرتی ہے کہ میں نے تم 100 اور 200 خاندانوں کے لیے پاکستان بنا کے تمہیں دیا تھا کہ تم میں سے ایک ایک شخص اتنا کالا دھن لوٹا ہوا، اتنا مال رکھے کہ 50 ارب روپے لگائے اور وہ سفید دھن ہو جائے، سارے قوانین منسوخ ہو جائیں اور تمہیں کوئی پوچھنا والا نہ ہو، تو 18 کروڑ کو کیا فیسلٹی ملی؟ اور اس میں چھوٹی انڈسٹریز کو کلیتاً نظر انداز کر دیا اس پالیسی میں۔ جو پرائم منسٹر نے بزنس ایڈوائزری کونسل بنائی، اس میں چھوٹے انویسٹرز کو، چھوٹے تاجروں کو، چھوٹے صنعت کاروں کو، جو اصل ملک کی ترقی کا باعث بنتے ہیں، جہاں عوام الناس کو اکنامک گروتھ کا اپارچونٹی ملتی ہے، وہ سارے نکال دیے۔ فرٹیلائزر کی انڈسٹریز نکال دیں، سپننگ کی انڈسٹریز نکال دیں، آٹے کی ملیں نکال دیں، گھی کی ملیں نکال دیں، کوکنگ آئل کی ملیں نکال دیں۔ الغرض اس طرح کی تمام چھوٹی انڈسٹریز کو اور تمام چھوٹے ٹریڈز اور کاروبار اور تجارت کو اس پوری فیسلٹیز کے پیکج سے نکال دیا، اور 400 ہائیسٹ ٹیکس پیور کو پریویلیجز کا کہا۔ اب ان ہائیسٹ ٹیکس پیور کو جو آپ پریویلیج دے رہے ہیں، آپ تو وہ لوگ ہیں کہ خود ٹیکس ادا کرنے والے نہیں، ٹیکس ایویڈر ہیں۔ اور الیکشن کمیشن ڈکلیئر کر چکا ہے کہ لگ بھگ 50% ممبران پارلیمنٹ وہ پاکستان میں ٹیکس پے نہیں کر رہے۔ اس سال 2013 کی ڈکلیریشن بھی آ گئی، اور اس الیکشن کمیشن نے کی جو خود کرپٹ ہے، جو خود خلاف آئین بنایا گیا، جو خود سیاسی مکمکا کے نتیجے میں بنایا گیا۔ تمہارے بنائے ہوئے الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ تمہاری پارلیمنٹ کے 50% کے قریب لوگ ٹیکس ایویڈر ہیں، ٹیکس چور ہیں۔
क्या हक है ऐसे लोगों को पार्लियामेंट में बैठने का? ये इसलिए बैठे हैं ताकि कायद आजम की उमंगों के खिलाफ अवाम को सहूलतें देने की बजाय और तमाम ताजरों और सनतकारों को सहूलतें देने की बजाय सिर्फ उन लोगों को अकोमोडेट किया जाए, प्रमोट किया जाए, ताकतवर किया जाए जिन्होंने पहले ही 65 साल से पाकिस्तान को तबाहाल कर दिया है। फिर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो नक्शा दिया था पाकिस्तान का तसव्वुर, यही पाकिस्तान का आईन कहता है। आज पाकिस्तान अवामी तहरीक की एहतजाजी रैली और इसके आगे स्टेप बाय स्टेप चलने वाली तहरीक बाज लोगों पर जिनके कलम खरीदे हुए हैं, जिनकी जुबानें खरीदी हुई हैं, जिनके जमीर खरीदे हुए हैं, वो ये लिख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तहरीक के पीछे कार फरमा अवामिल क्या हैं। अंधो, जब 23 दिसंबर 2012 को मैंने मीनार पाकिस्तान पर इज्तिमा किया था और लॉन्ग मार्च हुआ था, उस वक्त भी तुम नाबीने उस तहरीक के पीछे कार फरमा अवामिल को देखते रह गए। साल गुजर गया, तुम्हें कुछ नजर ना आया, और अब फिर अवाम के हुकूक की बाजियाबी की बात शुरू की है। चूंकि 7 महीने तक अब तक जो कुछ हुआ है उसमें अवाम की बेहतरी का तसव्वुर तो दूर दूर तक कहीं नजर ही नहीं आ रहा। एक कदम 18 करोड़ अवाम की बेहतरी का नहीं उठाया गया। एक कदम ताजरों, मजदूरों, किसानों, बेकसों, हारियों, मुजारिईन, लेबर करने वाले, मेहनत कशी करने वाले, छोटे मुलाजमों, इन महरूम तबकात की माशी इक्तिसादी बेहतरी की कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की गई, बल्कि तुम उन्हें मुकम्मल तौर पर कौमी बड़े बड़े कारखाने, इदारे, पीआईए, स्टील मिल, टेलीकॉम इंडस्ट्री समेत, रेलवे समेत बड़े बड़े इदारे बेचने के नाम पे खुद खरीदना चाहते हो। ये इदारे क्यों परेशान? कमाने वाले इदारे थे। दुनिया के तमाम मुल्कों में ये इदारे कमाई देते हैं, प्रॉफिटेबल हैं। पाकिस्तान में ये इदारे कमाते थे, प्रॉफिट देते थे। खसारे में क्यों चले गए? इनको खसारे में करप्शन ने पहुंचाया। बजाय इसके कि तुम करप्शन खत्म करो, तुम फिर इन पर मेगा करप्शन करना चाहते हो। करप्शन खत्म करो तो ये इदारे आज फिर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, प्रॉफिट देंगे, मगर मेगा करप्शन के जरिए तुम इन्हें बेचने के नाम पर बैरूने मुल्क के और अंदरूने मुल्क के अपने ही पार्टनर के जरिए खुद खरीदना चाहते हो और अपनी बिजनेस एम्पायर को बढ़ाना चाहते हो। चूंकि सियासत और तिजारत यकजा हो गई है, और जहां सियासत और तिजारत इकट्ठी होगी उस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उस मुल्क के अवाम आग में जलेंगे, महरूमी की आग में। एक सिंपल मैटर है, पाकिस्तान का आईन कहता है, इसका आर्टिकल 38, जो बात कायद आज़म ने अपनी तकरीर में कही थी, वो पाकिस्तान के आईन में है। आईन की, जमहूरियत की, निजाम की बातें करते करते ये लोग थकते नहीं हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। कौन सा आईन? तुम किस आईन की बात करते हो? किस जमहूरियत की बात करते हो? यह है आईन पाकिस्तान। मैं दिखा रहा हूं तुम्हें। इसका आर्टिकल 38 पढ़ो। आर्टिकल 38, आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 38 यह डिक्लेयर करता है कि रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। आर्टिकल 38 क्लॉज ए, वो कहता है कि रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान के अवाम के मेयार जिंदगी को बुलंद किया जाए।
اپنی ایمانداری سے بتاؤ، پچھلے 5 سال بھی اس ملک پر ڈاکہ ہوتا رہا، اب بھی ڈاکہ ہو رہا ہے۔ کسی کی پالیسی میں 18 کروڑ عوام کے معیار زندگی کو بڑھانا، انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا، ان کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنا، انہیں باعزت زندگی فراہم کرنا کسی کے پلان میں دور تک بھی شامل ہے؟ وہ بھی 1,000 کا قرض اپنے لوگوں کو دے کر ان کو بھکاری بناتے تھے۔ انہوں نے بھی قوم کو مقروض بنانا سکھایا ہے۔ 1990 میں اقتدار میں آئے تو یلو کیب سکیم دی تھی، قرض پر پیلی ٹیکسی سکیمیں دے کر ملک کے اربوں روپے گوا کے برباد کر گئے، اور اب مدت طویل گزر جانے کے بعد اقتدار پر آئے، آج تک انہوں نے سیکھا نہیں کہ اقتصادی پلاننگ کیا ہوتی ہے، جاب اپرچونٹیز کیسے پیدا کی جاتی ہیں، جوانوں کی ایجوکیشن کو سکل کے ساتھ ریلیٹ کیسے کیا جاتا ہے، ان کی تعلیم کو جاب کے ساتھ کس طرح اورینٹیشن دی جاتی ہے، ان کی تعلیم کو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ساتھ کس طرح کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ تعلیم سے ہی ان کے روزگار پیدا ہو جائے۔ ان کے مغز میں ایسی کوئی چیز نہیں۔ اب قرضے دے دیے، ضمانتوں کے ساتھ قرضے لو، لوگوں کو قرض خور بنائیں گے، لوگوں کو اس کے بعد پھر کرپشن کا داؤ سکھائیں گے، اور اربوں روپے پاکستانی خزانے کے پھر تباہ کر جائیں گے۔ قائد اعظم نے کہا تھا کہ ان کے معیار زندگی ویل بینگ آف دا پیپل، اس کو بہتر کریں بائی ریزنگ دیئر اسٹینڈرڈ آف لائف۔ اب یہ پاکستان کا آئین آرٹیکل 38 پڑھ رہا ہوں، آئین پاکستان، اور اس کا طریقہ قائد اعظم نے بتایا تھا بائی پریونٹنگ the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few۔ یہ آرٹیکل 38 آئین پاکستان۔ میں اس ملک میں آرٹیکل 38 پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 38 کا انقلاب چاہتا ہوں۔ میرا انقلاب آئین کے آرٹیکل 38 پر مبنی ہے، اور انشاءاللہ وہ دے کر رہوں گا اللہ کی مدد سے۔ آئین کہتا ہے کہ دولت، سرمایہ اور وسائل اور ذرائع چند لوگوں کے ہاتھ میں جمع نہ ہونے دو، یہ آئین پاکستان کہتا ہے۔ یہاں پاکستان کا پورا نظام آئین پاکستان کی بغاوت پر قائم ہے۔ لوگوں، تمہیں شعور دینا چاہتا ہوں، اٹھو، اور انہی لوگوں سے پھر آپ خیر کی امید رکھتے ہیں جو آپ کی تباہی کا سبب بنے، جنہوں نے 65 برس سے آپ کو تباہ حال کر رکھا ہے، آپ سے روٹی کا نوالہ بھی چھین لیا ہے، عزت کی زندگی چھین لی ہے، آپ سے جینے کا حق چھین لیا ہے، آپ سے روزگار چھین لیا ہے، پانی، بجلی اور گیس چھین لی ہے، آپ سے زندگی کا سکون چھین لیا ہے، آپ سے آپ کا دین، مذہب، اخلاقی روحانی قدریں چھین لی ہیں۔ ان لوگوں سے آپ خیر کی امید رکھتے ہیں؟ سمپل کرائیٹیرین آئین پاکستان کے پہلے ان آرٹیکلز کو بنا لیں جو عوام پاکستان کے ساتھ متعلق ہیں، مسئلے کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آئین کہتا ہے کہ دولت، سرمایہ اور وسائل چند لوگوں کے ہاتھ میں ان کا ارتکاز، کنسنٹریشن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ 50 ارب کی لوٹی ہوئی دولت کی انویسٹمنٹ اور کالے دھن کا سفید ہونا کیا آئین کے آرٹیکل 38 کی خلاف ورزی اور بغاوت ہے یا نہیں؟ پھر آئین کہتا ہے کہ امپلائر اور امپلائیز، ملازمت پہ رکھنے والے اور ملازمت کرنے والے، ان کے درمیان جو حقوق ہیں، خواہ وہ لینڈ لارڈز اور ٹیننٹس ہیں یا دوسرے امپلائر امپلائی ہیں، ان کے حقوق میں فاصلہ کم ہونا چاہیے، ان کے معیار زندگی کو قریب لایا جائے۔ دیکھیے پاکستان کا حال، مزارعوں کا حال، کسانوں کا حال، زمینوں کو آباد کرنے والوں کا حال اور بڑے جاگیرداروں کا حال۔
हारियों का हाल और उनके मालिकों का हाल, मजदूरों का हाल और मिलों के मालिकों का हाल, जरा फर्क देखिए। क्या आर्टिकल 38 के मुताबिक है? मेरी गरज सिर्फ आर्टिकल 38 को नाफिज करना है, यही मेरा इनकलाब होगा। डरो खुदा के खौफ से और उस वक्त से, इन अवाम को हुकूक दे दो, नहीं तो अवाम का रेला लेके इंशाअल्लाह हम निकलेंगे और अल्लाह की मदद से फिर आप अवाम अपने हुकूक भी छीनेंगे और तुमसे तख्त भी छीन लेंगे। फिर ये आर्टिकल, हम तो महंगाई के खिलाफ आवाज एहतजाज की बुलंद कर रहे हैं और आईन पाकिस्तान कहता है, आर्टिकल 38 क्लॉज डी कहती है, द स्टेट शैल प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ सच एज फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड मेडिकल डिजीज। यह रियासत की जिम्मेदारी है कि वो लोगों को कपड़ा दे, पहनने का लिबास दे, उनको खाना दे, उनको घर दे, उनको तालीम दे और उनको इलाज दे जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते। गोया खाना, लिबास, घर, तालीम और इलाज, ये 5 बुनियादी हुकूक हैं जो रियासत पाकिस्तान ने हर शहरी को देना अपनी जिम्मेदारी ली है आर्टिकल 38 क्लॉज डी के तहत। मेरा सिर्फ एक सवाल है, इस पूरी पार्लियामेंट से, इन मुंतखब सो कॉल्ड डाका जनी से मुंतखब होकर चोरी के मैंडेट से आने वाले हुक्मरानों से और इन सियासी लीडरों से जो जुगतबाजी करते हैं, जो गाली गलौज के माहिर हैं, रोज टीवी शो पर आके या गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से झूठ बोलते हैं, मेरे एक सवाल का जवाब दो, इस आर्टिकल 38 की तरफ तुमने क्या कदम उठाया है जो अवाम को खुशहाल करने का आर्टिकल है? मैं मुतालबा करता हूं इसके तहत इस डिस्पैरिटी को कम करने के लिए और तमाम लोगों में वसाइल की यकसां और मुनसिफाना तकसीम के लिए जरी अराजी पर हद कायम की जाए। 50 एकड़ फी खानदान से ज्यादा किसी के पास जरी अराजी का हक न हो। 50 एकड़ एक खानदान, इसको हद मुकर्रर की जाए। ये आर्टिकल 38 में और आर्टिकल 253 के तहत इसकी इंप्लीकेशन होगी। और मैं ये कहता हूं कि जो लोग बेजमीन हैं, वो किसान जो बेजमीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं, मुजारिईन और हारी जितनी जमीन आबाद करें वो उसी जमीन के मालिक बना दिए जाएं। ये लॉ आना चाहिए। ये कायदे आजम का पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान है। मेरा दूसरा मुतालबा यह है कि हर सूरत हर पढ़े लिखे स्किल रखने वाले नौजवान को रोजगार दिया जाए, कर्जे नहीं, रोजगार दिया जाए। और अगर आप रोजगार नहीं दे सकते तो महाना 10,000 रुपए उन्हें बेरोजगारी अलाउंस दिया जाए। तीसरा मुतालबा यह है कि वो सारे लोग जिनके पास अपना घर नहीं, उन्हें 5 मरला प्लाट मुफ्त दिया जाए, 5 मरला मुफ्त दिया जाए और आसान शराइत पर उन्हें तामीर के लिए कर्जे दिए जाएं और ताकि घर तामीर हो सके, अपने घरों में रह सके। यहां तो आलम यह है कि मेंबरान पार्लियामेंट टैक्स चोर हैं, टैक्स नहीं दे रहे। हमारा मुतालबा यह है कि टैक्स अमीरों पर उसकी शरह ज्यादा की जाए। दुनिया के तमाम मुल्कों में यह कानून है। जो जो इनकम बढ़ती चली जाती है, टैक्स की शरह बढ़ती चली जाती है। उनसे ज्यादा टैक्स वसूल किया जाए, क्योंकि अल्लाह ने उनको जराए ज्यादा दिए। मुतवस्सत तबके से कम शरह का टैक्स लिया जाए और गरीबों पर से हर किस्म का टैक्स बिल वास्ता बिला वास्ता खत्म कर दिया जाए। हर किस्म का बिल वास्ता बिला वास्ता टैक्स खत्म कर दिया जाए।
حتیٰ کہ ان کے بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بلوں سے بھی ہر قسم کے ایکسٹرا سرچارجز اور ٹیکسز ختم کر دیے جائیں لو انکم رکھنے والے لوگوں سے. اور تمام اشیاء خرد و نوش، تمام اشیاء خرد و نوش جس میں روٹی، کپڑا، مکان، آٹا، دال، چاول، چینی، چائے، ان ساری چیزوں کو سبسڈائز کر کے کم نرخوں پر غریبوں کو دیا جائے. اپنی لوٹی ہوئی دولتیں واپس لاؤ، اربہ کھربہ روپے قوم کے واپس دو، اور ہر روز اربوں روپے کے کک بیکس اور کمیشن کی صورت میں کھانا بند کرو، کرپشن کو روکو، اور یہ پیسے اس قوم کے غریبوں کو خوشحال کرنے پہ خرچ کرو. ان کو سبسڈیز دو، لوگوں کی روٹی سستی ملے، ان کے چولہے سستے ملیں، انہیں دودھ، چائے، چاول، چینی سستی ملے، آٹا سستا ملے، کپڑا سستا ملے، مکان فری ملے. جب ہمارا انقلاب آئے گا تو ہمارے انقلاب کی ترجیحات میں پہلے کام یہ ہوں گے جن کی طرف ہم قدم اٹھائیں گے. اس کے بعد جو اگلی امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ قائد اعظم جو پاکستان چاہتے تھے اور جس کی بنیاد پر ہمارا ملک اسلامک ریپبلک آف پاکستان بنا، وہ ماڈریٹ پاکستان چاہتے تھے، وہ انتہا پسند پاکستان نہیں چاہتے تھے. اسلام انتہا پسند دین نہیں ہے، مسلمان انتہا پسند نہیں ہوتا. اسلام اعتدال کا نام ہے. مسلمان معتدل متوسط ہوتا ہے، ماڈریٹ ہوتا ہے. قائد اعظم نے ماڈریشن کے حوالے سے کہا تھا، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلز، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسکس اور ٹو اینی ادر پلیس آف ورشپ ان دس اسٹیٹ آف پاکستان. دیکھیے سبحان اللہ، آج کی ریلی نے واللہ میرا دل خوش کر دیا ہے. لوگوں، میڈیا والے، حکمرانوں، آنکھیں کھولو اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دیکھو. یہ لاہور ہے. ڈرو اس وقت سے جب انشاءاللہ میں آؤں گا اور سارا پاکستان جمع ہوگا. تم لوگ اور تمہارے تخت خس و خاشاک کی طرح بیٹھ جائیں گے. اور یہ بتا دوں کہ جب ہم فائنل تاریخ کا اعلان کریں گے وہ سیکنڈ راؤنڈ ہوگا اور آخری راؤنڈ ہوگا، تیسرا راؤنڈ نہیں ہوگا. اس دوسرے راؤنڈ میں انقلاب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا انشاءاللہ. اور میں ان میڈیا چینلز کو مبارکباد دیتا ہوں جو میرا پیغام لفظ بلفظ قوم تک پہنچا رہے ہیں. وہ میڈیا چینلز جو لفظ بلفظ میرا پیغام بلکہ قائد اعظم کا پیغام سنا رہا ہوں، آئین پاکستان کا پیغام سنا رہا ہوں، مبارک دیتا ہوں انہیں. وہ قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا، وی آر اسٹارٹنگ ان دا ڈیز when there is no discrimination between one caste or creed and another, and we are starting with this fundamental principle that we are all citizens of one state. تو قائد اعظم نے تمام مذاہب کے لیے یکساں آزادی کا وعدہ کیا. یہی وعدہ ہمارا آئین پاکستان دیتا ہے. میں ان لیڈروں سے پوچھتا ہوں، پچھلے لوگ بھی 5 سال تک لوٹ مار کر کے چلے گئے اور اب ان کی خبر نہیں ہے وہ کہاں بیٹھے. آج بھی لوٹ مار کرنے والے پھر آ گئے. وہ کہاں گیا پاکستان کا امن؟ تم نے دہشت گردی کا کیا علاج کیا ہے آج تک؟ فرقہ واریت کا کیا علاج کیا ہے؟ فرقہ واریت کی آگ میں لوگ جل رہے ہیں. تم نے ڈائلاگ کی بات کی تھی، مذاکرات کی بات کی تھی، کہاں گئے مذاکرات؟ اپنے ملک کو دہشت گردی کی آماج گاہ بنا رکھا ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کر رکھا ہے. اس لیے کہ خود ان کے اندر ایسے وزراء ہیں اور ایسے لوگ ہیں کہ جو براہ راست دہشت گردی کو فروغ دینے کے ذمہ دار ہیں. یہ دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکتے.
جب ہمارا انقلاب آئے گا، پرامن انقلاب، انشاءاللہ تعالی 1 سال میں پاکستان کی سرزمین دہشت گردی سے پاک ہو جائے گی، ہر شخص کو امن ملے گا 1 سال میں۔ دیکھیے، ہم اس ملک میں نہ ملیٹرزم چاہتے ہیں، نہ ایلیٹزم چاہتے۔ ملٹری ڈکٹیٹرشپ بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، اور ایلیٹزم ایک مخصوص اشرافیہ کی پولیٹیکل الیکٹرل ڈکٹیٹرشپ بھی ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ آج قوم کو دھوکہ دے رکھا ہے کہ یہ جمہوریت ہے، اور جب فوجی آتے ہیں تو آمریت ہوتی ہے۔ بھی فوجیوں کی آمریت اور تمہاری آمریت میں فرق کیا ہے؟ وہ جی ایچ کیو سے آتے ہیں، آپ چوری کے مینڈیٹ کے ساتھ آتے ہیں، اور آپ ایک خاندان کی حکومت قائم کرتے ہیں پورے ملک میں، اور پورے ملک میں کسی ایک شخص پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، وزیر خارجہ لگانے کو تیار نہیں کسی کو۔ آج کے دن تک جو ملک وزیر خارجہ کے بغیر چل رہا ہے، 7 مہینے ہو گئے، ایسے لوگوں کو کک آؤٹ کر کے باہر پھینک دینا چاہیے تھا۔ پاکستان کے ادارے کیوں خاموش ہیں جو وزیر خارجہ کوئی نہیں دے سکتے آج تک؟ درجنوں کی تعداد میں ملک ایسے پڑے ہیں جہاں ایمبیسڈر نہیں لگے، ہائی کمیشنز نہیں ہیں، ایمبیسڈر نہیں، آج تک 7 مہینے گزرنے کو ہیں، 6 ماہ، اور جو ڈیپٹیز تھیں وہ ایکٹنگ ایمبیسڈر کی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ ادھر انڈیا، ایران، ترکی، باقی ملکوں کا بھی حال دیکھ لیں۔ دنیا کا ایک ملک آپ کو نہیں ملے گا ایسا جہاں کسی ملک کے ایمبیسڈر نہ ہو۔ افریقن کنٹریز کے بھی ایمبیسڈر ہوتے ہیں۔ پاکستان پہلی مرتبہ ایک ایسا خاندان، ایک ایسا طبقہ اقتدار میں آیا ہے کہ درجنوں ملک ایمبیسڈر اور ہائی کمیشن کے بغیر پڑے۔ اعتماد کے بندے نہیں مل رہے، چونکہ لوٹ مار کرنی ہے، ان کے ذریعے بزنس ڈیولپ کرنے ہیں، پیسہ لوٹنا ہے، بزنس پارٹنرشپ کرنی ہے، اپنے اعتماد کے بندے نہیں آ رہے۔ یہ ایلیٹزم کی بھی بدترین شکل ہے، یہ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے، الیکٹرل ڈکٹیٹرشپ ہے، یہ اشرافیہ کی ڈکٹیٹرشپ ہے۔ ہمیں نہ ملیٹرزم چاہیے، نہ ایلیٹزم چاہیے، اور اسی طرح ہمیں نہ ایکسٹریمزم چاہیے، نہ ملائزم چاہیے، نہ ایکسٹریمزم چاہیے، نہ ملائزم چاہیے۔ ہم اپنے ملک کو آزاد دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں ایگیلیٹیرین سوسائٹی چاہیے، ایگیلیٹیرین سوسائٹی جہاں عوام کے پاس طاقت ہو، عوام کے پاس عزت ہو، عوام کے پاس اقتدار ہو، عوام کو عدل ملے، عوام کو انصاف ملے، عوام کو روزگار ملے، عوام کا سر بلند ہو۔ ہم وہ پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں، ماڈریٹ اور ایگیلیٹیرین سوسائٹی دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کی۔ اور اس کا ایک طریقہ ہے، عوام کو شعور دینے کے لیے ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ پاکستان کا آئین حق دیتا ہے، عوام کو حق دیتا ہے پاکستان کا آئین۔ آرٹیکل 19A، آئین پاکستان کی بات کر رہا ہوں، 19A، رائٹ ٹو انفارمیشن۔ پاکستان کا آئین آرٹیکل 19A کہتا ہے ایوری سٹیزن shall have the right to have access to information in all matters of public importance۔ پاکستان میں اتنا میڈیا ہے، اتنے چینل ہیں، اخبارات ہیں، اور جن ملکوں میں جمہوریت ہے وہ لوگوں کو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہوتی ہے۔ ہر MNA کی کاروائی ہر ہفتے چھپتی ہے، اس نے کتنے پیسے لیے، کتنے سفر کیے، یہ کہاں کہاں گیا، کتنے بجٹ لیے، کہاں خرچ کیا۔ ہر MNA، ہر MP، ہر سینیٹر یہ عوام کی رہنمائی کے لیے کتنا بولا، لیجسلیشن میں کتنا حصہ لیا، اس نے کتنا خرچہ کیا، کتنی کرپشن کی، کوئی پلاٹ لیے، کوئی ٹھیکے لیے، کوئی وسائل لیے، ہر چیز سیاہ و سفید چھپ جاتی ہے۔ عوام کو اور اس کے حلقے کے ایک ایک شخص کو انٹرنیٹ کھولتے ہیں، آن لائن پر پوری خبر مل جاتی ہے۔
یا تو وزیر اعظم کی دیر نگری کی خبر کسی کو نہیں، عام ایم این اے کی کیا ہوگی؟ یہ کل کی بات ہے۔ پنجاب کا ایک وزیر، نوجوان وزیر، وہ سرکاری ہیلی کاپٹر لے کر اوکاڑا بازار کی سیر کرنے گیا۔ کہاں گئے آپ کے آئین، آپ کے قانون، آپ کے ضابطے؟ اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک تضحیک کی، مذاق کیا، اور خبر چلی کہ انہوں نے نوٹس لے لیا ہے، بس کہ آئندہ ایسا نہ کیا جائے۔ ظالموں، قوم کا پیسہ برباد کیا۔ یہ 6 گھنٹے کا سفر تھا، ہیلی کاپٹر اس کا استحقاق نہیں ہے کسی صوبائی وزیر کا۔ 6 گھنٹے پہ 5 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ میں آپ کو کیلکولیٹڈ بتا رہا ہوں ایکسپینڈیچر۔ وزیر اعلیٰ کو چاہیے تھا سب سے پہلے اسے 5 لاکھ وصول کرتا، 5 لاکھ وصول کرتا اور ڈسمس کر دیتا اسے، مس یوز آف پاور اور کرپشن کے تحت۔ مگر کون ڈسمس کرے؟ کون 5 لاکھ روپے وصول کرے گا ہیلی کاپٹر کے مس یوز پر؟ جن کے اپنے بچے ہر روز ہیلی کاپٹر پہ پھرتے ہیں، وہ کسی اور کا مواخذہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کو انصاف اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا، محاسبہ اپنے گھر سے شروع کرنا ہوگا۔ کل ٹی وی چینلز نے دکھایا ہے آپ کے سامنے، وہ سیر کر رہے ہیں اور بازار بھی جعلی تھا، لوکل انتظامیہ نے جعلی بازار لگایا۔ وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے واپس آئے، بازار اڑ گیا۔ یاد رکھ لیں قانون کیا ہے۔ ہیلی کاپٹر کے استعمال کرنے کا ایک لیول ہوتا ہے، ارجنسیز میں استعمال ہوتا ہے، صرف ارجنسیز میں، اور ارجنسیز سے مراد فلڈ آ جائیں تو وہاں وزٹ ہو سکتا ہے ہیلی کاپٹر میں۔ فلڈ، ارتھ کو ایک زلزلہ آ جائے تو ہوتا ہے، ایپیڈیمک ہٹ ایریاز میں ہوتا ہے، سیکیورٹی کے لیے ایئر ایمبولینس میں اور ایریل سرویلنس میں استعمال ہوتا ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان ارجنسیز کے بغیر ہیلی کاپٹر کوئی یوز نہیں کر سکتا سرکاری خرچ سے۔ اپنی جیب سے کرائے پہ لے کے چھوٹے جہاز جاؤ، مگر قوم کا خزانہ حرام کھایا جا رہا ہے۔ آپ اس کو جمہوریت کہتے ہیں، اس کو نظام کہتے ہیں۔ ہم یہ حرام خوری نہیں چلنے دیں گے۔ کب تک چلے گی یہ حرام خوری؟ قوم اٹھے گی اور ایک ایک پائی کا حساب آپ سے لے لیا جائے گا۔ اور جنرل پرویز مشرف صاحب نے تو آپ کو بھیج دیا تھا، ہم لوٹنے والوں کو ملک سے جانے نہیں دیں گے، باہر نہیں جانے دیں گے۔ حد ہے۔ یعنی آرمی کے اندر 35 سال سروس کرنے کے بعد، 35 سال کی سروس کے بعد جب کورس کمانڈر بنتے ہیں، اس وقت ارجنسیز کے لیے جو میں نے مقاصد بیان کی، تب ہیلی کاپٹر کا استعمال ان کمانڈرز کو، جنرل کو استعمال کرنے کی اجازت ہوتی، اور یہاں چھوکرے استعمال کر رہے ہیں، چھوکرے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ نظام ہے، یہ جمہوریت ہے۔ مجھے دکھاؤ پوری دنیا کے ملک میں کہیں ایسا تماشا ہوتا ہو۔ ہیلی کاپٹر چاہیے ہمیں، میں نے سیکیورٹی کے اینگلز کا جائزہ لیا ہے، ہمیں 30 ہیلی کاپٹر چاہیے جو فوج کو دینے کی ضرورت ہے، اور وہ 150 ملین روپے کے ساتھ آ سکتے ہیں، تاکہ ان کے ذریعے 2600 کلومیٹر جو ٹربل بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، ڈیورنٹ لائن جس کو کہتے ہیں، اس کی نگرانی ہو سکے، چمن کے بارڈر کی نگرانی ہو سکے، خیبر لنڈی کوتل KPK کی نگرانی ہو سکے، اور بارڈر کے ذریعے جو القاعدہ اور طالبان دہشت گردوں کی انفلٹریشن ہوتی ہے اس کی نگرانی ہو سکے اور طالبان کو روکا جا سکے۔ ان مقاصد کے لیے ہیلی کاپٹر چاہیے، سیاسی عیاشیوں اور چھوکروں کے لیے نہیں چاہیے۔ مگر ہے کوئی ادارہ اس ملک میں جو ان کو روک سکے؟ الیکٹوریٹ ان کے ہاتھ میں گروی رکھا گیا ہے، کیبنٹ ممبر ان کے غلام اور ملازم ہیں، جو کر رہے ہیں ان چیکڈ ہے۔
میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو روٹی دو، لوگوں کو گھر دو، لوگوں کو روزگار دو، لوگوں کو زمین دو، لوگوں کو پانی بجلی گیس سستی دو، اور لوگوں کو اشیاء خورد و نوش علاج اور تعلیم دو، ورنہ سبق سیکھو اس فرانس کے بادشاہ کی زندگی سے، سبق سیکھو رشیا کے اس آخری شہنشاہ نکولس ٹوس کی پوری ہسٹری سے سبق سیکھو۔ کوئی شخص دنیا میں بے انتہا مدت تک شہنشاہ ایران بھی نہ رہا، کوئی شخص لامتناہی مدت کے لیے اپنی بادشاہت قائم نہیں کر سکتا، اور بہترین گورننس یہ ہوتی ہے، بہترین حکمران وہ ہوتے ہیں جو اپنے عوام کو انصاف دیتے ہیں، اپنے عوام کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، خود فاقے کاٹنے پڑے بے شک، خود وسائل کم استعمال کریں۔ یہاں ایم این ایز ایم پی ایز کو یہ کہتے تھے کہ ان کو کروڑ ہا کے حساب سے ایک ایم این اے ایم پی اے کو ڈیولپمنٹ فنڈ ملتے ہیں، اور ڈونگ رچا رکھا ہے ملک میں بلدیاتی انتخابات کا۔ جس ملک میں ڈیولپمنٹ کے فنڈ ایم این ایز کو ملے وہاں بلدیاتی انتخابات کا معنی کیا ہے؟ تمام فنڈ ایم این ایز ایم پی ایز پر بند ہونے چاہیے، اور یہ بلدیاتی نمائندگان کو منتقل ہونے چاہیے، اور یہ اپنی کیبنٹ کے وزیروں کو اختیارات نہیں دے سکتے۔ ضلع تحصیل یونین کونسل کے ناظم کو کون دے گا اختیارات؟ اسرائیل آ کے دے گا؟ یہ اپنے وزیروں کو نہیں دے سکتے، ان کی حیثیت ذاتی ملازموں اور غلاموں کی ہے۔ نیچے اختیارات منتقل کون کرے گا؟ یہ ہم کریں گے آ کر جب اس ملک میں 35 صوبے بنائے جائیں گے، ہر ڈویژن ایک صوبہ ہوگا، اور تمام حکومتی اختیارات نیچے ضلعوں تحصیلوں اور یونین کونسلوں کو منتقل کر دیے جائیں گے، اور وسائل بھی ان کو دیے جائیں گے۔ میں آخر میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو مہنگائی کی آگ میں مزید نہ جھلسو، ان کو بھوک اور فقر و فاقہ کی آگ میں مزید نہ جھلسو، ورنہ بھوکے لوگ جب باہر نکل آئے، جاب لیس بے روزگار لوگ جب باہر نکل آئے، اور ناراض عوام مایوس ہو کر جب باہر نکل آئے، تو آپ کو ٹھکانہ نہیں ملے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایسا وقت نہ آئے کہ ملک میں انارکی پھیلے۔ یہ ملک قائد اعظم نے بنایا، لاکھوں کروڑوں عوام کی قربانیوں سے بنا، اور دنیا کی امنگیں ہیں، یہ عالم اسلام کا لیڈر ہے، نیوکلیئر پاور ہے، اس میں اللہ کے دیے ہوئے سارے وسائل اور خزانے ہیں۔ یہ ملک ایشیا کا ٹائیگر لیڈنگ رول پلے کر سکتا ہے، ٹائیگر کے طور پر، اس میں بہت کچھ ہے۔ پاکستانی افواج کے برابر دنیا کے کسی ملک کی افواج نہیں ہیں۔ پاکستانی ڈاکٹر، سائنٹسٹ، اکانومسٹ، کمپیوٹرسٹ اور اس کے جوان پڑھے لکھے لوگوں کے برابر کم ملکوں میں دنیا میں ویسٹ میں ٹیلنٹ ہوگا۔ پاکستان کے تاجروں، کسانوں، مزدوروں جیسا کوئی تاجر، کسان، مزدور کم ملیں گے ملکوں میں۔ پاکستان دنیا کے ٹاپ رینکوں میں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے آنے والا ملک ہے۔ اس کے اندر ایمان، دین اور اخلاق کی غیرت ہے، مدد کرنے کی ہر شخص میں صلاحیت ہے، مگر اس قوم کو قیادت چاہیے، اسے قوم بننے نہیں دیا گیا۔ 1947 میں ہمارے پاس ملک نہیں تھا مگر قوم تھی، قوم لئی اور ملک لے لیا۔ آج ملک ہے مگر قوم ختم ہو چکی ہے۔ لیڈروں نے قوم کو برباد کر دیا، منتشر کر دیا، جذبہ حب الوطنی ختم کر دیا، پاکستان کی محبت لوگوں کے دلوں سے ختم کر دی، قربانی کا جذبہ ختم کر دیا۔ چونکہ دیکھتے ہیں جس کے پاس رتی برابر بھی اختیار ہے وہی لوٹ مار کرتا ہے۔ جب وہ لوگ اپنے بڑوں اور لیڈروں کو لوٹ مار کرتے دیکھیں اور چھوٹوں کی کوئی فکر نہ کرے تو چھوٹے عوام، کروڑوں عوام، 18 کروڑ، وہ اس ملک کے لیے کیا کریں گے؟ میں اس ملک کے بچوں اور نوجوانوں کے چہروں پہ خوشیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اس ملک کی بیٹیوں کے سروں پہ دوپٹے اور چھت دیکھنا چاہتا ہوں، اس ملک کے کسانوں اور مزدوروں کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہوں، اس ملک کی اقلیتوں کو، نان مسلمز کو پرامن محفوظ زندگی دیکھنا چاہتا ہوں۔ پورے ملک کو اکنامک گروتھ کے ساتھ، ایک اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ ترقی کی منزل پہ گامزن دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پورے ملک میں امن دیکھنا چاہتا ہوں، پیس اور سیکیورٹی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پورے ملک میں ٹرو ڈیموکریسی، صحیح جمہوریت کی روح دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پورے ملک میں ٹرو اکاؤنٹیبلٹی، صحیح محاسبہ دیکھنا چاہتا ہوں۔
اور بڑے بڑے قومی ادارے وہ سیاستدانوں کے نیچے نہیں دیکھنا چاہتا کہ یہ مرضی سے ان کے ہیڈ لگائیں اور پھر انہیں کوئی پوچھ نہ سکے۔ اب محاسبہ کس کا ہوگا؟ احتساب بیورو کے ہیڈ یہ لگائیں، الیکشن کمیشن یہ لگائیں، پیمرا کے ہیڈ یہ لگائیں، اور تمام بڑی بڑی پوسٹیں جو قومی ہیں وہ پولیٹیکل لیڈر لگائیں، اور یہ اور اپوزیشن والے دونوں لٹیرے مل کے لگائیں، تو بولیے احتساب کس کا ہوگا؟ 25 سال سے اربوں روپے کے قرضے کھائے بیٹھے ہیں اور عدالتوں میں کیس سٹے کے ساتھ پینڈنگ کڑے ہیں۔ کبھی 20-25 سال دنیا کے اور ملکوں میں بھی سٹے چلتا ہے، 20 سال سٹے چلتے ہیں۔ یہ کوئی نظام نہیں ہے۔ اس لیے میں کہوں گا لوگوں اٹھو، ان سے خیر کی امید نہ کرو۔ غالباً غالب نے کہا تھا، میر نے کہا تھا، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کو تباہ کیا ہے، اس ملک کے کروڑوں عوام کو بے روزگار کیا ہے، آپ سے انصاف چھینا ہے، روٹی چھینی ہے، آپ کو مہنگائی کی آگ میں جلایا ہے اور اتنا پریشان کر دیا ہے ذاتی معاملات میں کہ تاکہ ملک اور قوم کا سوچ ہی نہ سکیں، جن لوگوں نے آپ کو اس حال تک پہنچایا ہے، آپ انہی لوگوں سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ آپ کی بھلائی کا کچھ کر دیں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ یہ پارٹ آف دا پرابلم ہے، رادر خود پرابلم ہے اس ملک و قوم کا، اور آپ جو خود پارٹ آف دا پرابلم ہے، جو پرابلم کریٹر ہے، آپ اس سے سولوشن کی امید کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ سولوشن اس نظام میں نہیں ہے، سولوشن انقلاب ہے۔ بولیے، سولوشن انقلاب ہے، حل انقلاب ہے، اور انقلاب قائد اعظم کا انقلاب، انقلاب نیلسن منڈیلا کا انقلاب، نیلسن منڈیلا کا انقلاب، پیسفل انقلاب، اور اب وہ طاہر القادری کا انقلاب ہوگا اس پاکستان میں۔ پرامن انقلاب، سبز انقلاب، جمہوری انقلاب، عوامی انقلاب، فلاحی انقلاب، جو ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر اس ملک کے نظام کو بدل دے گا۔ اس کی تیاری کریں، گھر گھر میرا پیغام پہنچائیں، اور گھر میں بیٹھ کر جلنے، سڑنے، مرنے اور کڑنے کی بجائے باہر نکلنے کی تیاری کریں۔ کال آئے گی انشاءاللہ، اور جب کال آئے گی پورا ملک باہر آ جائے۔ جب ملک پورا باہر آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم، 24 گھنٹے کے اندر انقلاب آپ کے ہاتھ میں ہوگا، 24 گھنٹے کے اندر، مگر کروڑوں لوگوں کو باہر نکلنا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کی حفاظت فرمائے، مملکت خداداد کی حفاظت ہو، اور اسے وہ صلاحیت دے اور اس کی عوام کو وہ طاقت اور ہمت دے کہ یہ نہ صرف عالم اسلام بلکہ ایشیا کے لیڈنگ کنٹریز میں اپنا رول پلے کریں، اور غریبوں کے چہروں کو اللہ مسکراہٹ عطا کرے، اور ہمیں امن عطا کرے، اور تعلیم ترقی میں بلند مقام مضبوطی عطا کرے اللہ رب العزت۔ میں آپ کو آخر میں لاکھوں کی تعداد میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو آج کی ریلی میں مال روڈ پر موجود ہے، 100 بار مبارکباد دیتا ہوں، آرگنائزر کو مبارکباد دیتا ہوں، ڈاکٹر حسین محی الدین کو مبارکباد دیتا ہوں، خرم نواز گنڈا پور کو مبارکباد دیتا ہوں، شیخ زاہد فیاض کو مبارکباد دیتا ہوں، اور تمام دیگر لیڈرز جنہوں نے لاہور کی ریلی کو ایک تاریخی مظاہرہ بنا دیا ہے جو کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ۔ مبارکباد دیتا ہوں، اور پوری قوم کو کہ ایک آغاز ہو گیا ہے، مگر یاد رکھیں، یہ توقع نہ رکھیں کہ انقلاب صرف پاکستان عوامی تحریک لائے گی، انقلاب صرف ڈاکٹر طاہر القادری اور اس کے کارکن لائیں گے، ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوتا۔ انقلاب قومیں لاتی ہیں، آپ سب کو نکلنا ہوگا۔ انقلاب ایک جماعت اور تحریک کا نہیں ہوگا، سب کا ہوگا، سب کسانوں کو، سب مزدوروں کو، سب تاجروں کو، سب ہاریوں کو، سب طالب علموں کو، سب بیٹوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، اور تمام شہریوں کو جو پریشان ہیں انہیں نکلنا ہوگا۔ ایک ہی بار نکلیں گے، ہمیشہ کے لیے الجھن ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔